أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بلکہ سنو، ثم اس کے بعد جعلناکم ہم نے بنایا ہے تمہیں خلائف فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد نائب بنایا ہے، لننظر تاکہ ہم ظاہر کریں کیف تعملون تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ گزر گئے تو ختم ہو گئی بات، اس کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ اسی لیے قرآن نے زندگی انسانوں کی جو ہے نا اس کو جس نقطۂ نگاہ سے بیان کیا ہے وہ چیز نہیں ہے کم سے کم جو اب مسلمان سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائیں، آزمائش ہے یہ کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرما دیا کہ لننظر کیف تعملون تاکہ ہم اس کو ظاہر کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اور موت یہ امتحان ہے، زندگی آزمائش ہے۔ ہر لمحے ہر منٹ میں آدمی سوچتا رہے کہ کیا صورتحال ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، چوکنا ہو کر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اعمال کیسے کرتے ہیں۔ امت کا بھی یہی حال فرما دیا کہ ہم نے تو تمہیں بنایا ان کے بعد خلائف نائب بنایا ہے اس زمین میں، من بعدہم ان قوموں کے بعد، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں۔ ننظر کا ترجمہ جو ہے نا، ننظر ایک تو نظر سے کہ ہم دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اس قسم کے جتنے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، دوسرے بارے میں بھی آیا تھا لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ اب علم حاصل ہو رہا ہے، نہ ہی اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، یعنی تاکہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر۔ ایک امت ہے، قوم ہے، اس نے کیا کرنا ہے، دوسری قوم کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، لیکن قومیں نہیں جانتی، حتیٰ کہ افراد ایک فرد دوسرے فرد کو نہیں جانتا یہ کیا کرے گا کل کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ظاہر کریں، حجت پوری ہو، گواہی پوری ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ کس کا کیا رویہ تھا، کیف تعملون تم عمل کیسے کرتے ہو، بس یہ چیز چاہیے۔ تو زور اس پہ دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی اس کے اعمال کیا ہیں، اعمال جتنے اچھے ہوں گے ایمان کے ساتھ اتنی خوبصورتی ہے، اور اعمال اگر خراب ہونے شروع ہو گئے انسان کے تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے، انسان کا اپنی زندگی کو خراب کرنا، برائی میں گزارنا اور اچھائی کے اعمال نہ کرنا، جیسے کوئی اپنے سویٹر ہے، جیکٹ ہے، اسے اتار کے آگ لگا دے کہ روٹی پکانی، تو روٹی تو پک جائے گی، مگر وہ جیکٹ اور وہ جو سویٹر تھا اس کا کیا ہوا، وہ اس مقصد کے لیے تھوڑا ہی تھا۔ ایسے ہی انسان کی حالت کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے، ہوتی چیزیں صحیح ہیں لیکن غفلت ایسی ہو جاتی ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت محفوظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، وہ شام کو تاجر بیٹھ جاتے ہیں نا گننے، آج تیری کتنی کمائی ہوئی اور میری کتنی ہوئی، تجھے کتنے پیسے بچے، مجھے کتنے پیسے بچے، تو حضرت فرماتے تھے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عورتیں سارا دن گوبر میں ہاتھ سے ڈال کے اور اپلے لگاتی رہتی ہیں اور شام کو گننے بیٹھ جائیں کہ تو نے کتنے اپلے لگائے اور میں نے کتنے اپلے لگائے، ایسے ہی ہو جاتا۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے، اچھے اعمال میں گزارے تو کوئی بات ہوئی، اور باقی گنتے رہنا کہ اس کے پاس کتنے پیسے بن گئے، میرے پاس کتنے پیسے بن گئے،
تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب انسان اس چکی میں پسی جاتا ہے، بس پھر ساری زندگی کا مقصد ہی یہی رہ جاتا ہے کہ کسی طرح پیسے کماؤ، حالانکہ اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا کہ یہ سارے اسباب اور وسائل اس لیے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم ہم تک پہنچو، ہم مقصد ہیں تمہارا، ہماری ملاقات، ہماری رضا، ہماری خوشی، اللہ کی صفات عالیہ کی معرفت، اللہ کی ذات پاک تک رسائی، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ اس مقصد کو بھول گیا اور جو راستہ تھا اسے اپنی منزل بنا لیا۔ تو جو شخص اسباب اور وسائل کو منزل کا مقام دے دے وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ گھر سے نکلے حج کرنے، درمیان میں فلائٹ دبئی رک گئی، اب دبئی اتر کے سارے دبئی گھوم رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، اور حج گزر گیا اور دبئی سے واپس آ گئے، تو اب پوچھے بھی تم کس کام کے لیے گئے تھے اور کر کے کیا آ رہے؟ یہی چیزیں ہیں انسان۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان قوموں کے بعد تمہیں بھیجا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ 2 گھنٹے ہو، زیادہ ہی ہو گئے۔